وہ ان لوگوں میں سے تھا جو اپنی زندگی ہی میں قصہ کہانی بن جاتے ہیں۔ انواع و اقسام کی خوبیاں اور خرابیاں اس سے منسوب تھیں۔ کوئی کہتا ہم نے مسٹر اینڈرسن کو کبھی مسکراتے نہیں دیکھا، منہ لال، ہونٹ کنجوس کے بٹوے کی مانند ہمیشہ بند، پر دل کا برا نہیں، بلغمی مزاج کا انگریز ہے، محض اپنا گلا صاف رکھنے کی خاطر چیختا رہتا ہے، منظور اس سے قطع محبت نہیں۔ دوسرا کہتا 24 گھنٹے نشے میں چور رہتا ہے، آنکھ کھلتے ہی پینا شروع کر دیتا ہے۔ صبح ڈرائیور اور جمع دار اجمل خان سہارا دے کر کار سے اتارتے ہیں۔ کار میں بھی ایک سٹپنی بوٹل رکھتا ہے، ہاتھ میں راشا ہے، شام کو بیرا اپنے ہاتھ سے پلاتا ہے، رات کو بستر پر فیڈنگ بوٹل سے پیتے پیتے سو جاتا ہے۔ تیسرا کہتا ایک آنکھ شیشے کی ہے، پہلی جنگ عظیم کی یادگار۔ لیکن سیف الملوک خان تو ہمارے سر عزیز کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ دونوں شیشے کی ہیں۔ بس انگریز کا اقبال ہے۔ نصیر فاروقی سے روایت ہے کہ ایک آنکھ نیلی اور دوسری سبز تھی، ماں آئرش اور باپ اسکاٹ تھا، لیکن وہ بھی یہ نہ بتا سکے کہ کون سی آنکھ مادری ہے اور کون سی پدری۔ چہرے کی طرف نگاہ بھر کر دیکھنے کی یہاں کس میں تاب تھی؟ وہ بلا کا مغلوب الغضب، سخت گیر، بد زبان اور بد لحاظ مشہور تھا۔ سنا ہے کہ سود خور کی آنکھ میں مروت نہیں ہوتی۔ طوطا چشم ہم اس لیے نہیں کہیں گے کہ طوطا چشم سے طوطا چشم طوطا کم از کم اپنی مادہ کا چہرہ تو پہچان لیتا ہے، لیکن بینکر خواہ کہیں کا ہو، اس کی آنکھ چہرے نہیں صرف نوٹ پر چھپی ہوئی شبیہ کو پہچانتی ہے۔ مارک ٹوین نے ایک شقی القلب بینکر کا خاکہ اڑایا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ ایک آنکھ شیشے کی ہے، لیکن یہ کبھی تحقیق نہ ہو سکا کہ دائیں یا بائیں۔ کسی نے مارک ٹوین سے دریافت کیا تو اس نے کہا دائیں۔ پوچھا یہ کیسے؟ بولا دائیں آنکھ یقیناً شیشے کی ہے، اس لیے کہ اس میں مروت کی جھلک نظر آتی ہے۔ 3 یا 4 جنوری 1950 کا ذکر ہے۔ ہم نے بینک میں قدم رکھا تو دبیز گرم 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھے۔ واسکٹ کی جیب میں ایک نہایت قیمتی سونے کی گھڑی تھی جو ہماری پرسنالٹی کے پسماندہ حصوں میں سے جو سوٹ سے باہر نکل کر رہ گئی تھی قطعاً لگا نہیں کھا رہی تھی۔ یہ نواب سر ابراہیم علی خان والی ریاست ٹونک نے 1928 میں ابا جان کو بخشی تھی، اور انہوں نے ہمیں BA میں یونیورسٹی میں اول آنے پر تحفہ دی تھی۔ ایک روز ہم دن کے 12 بجے اسے کان سے لگائے وقت کی مدھر تان سن رہے تھے کہ موصوف آ نکلے۔ کہنے لگے دفتری اوقات میں بیل گاڑی کا یہ مترنم پہیہ کان میں گھسیڑنے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ اس محکماتی تنبیہ کے بعد ہم ترنم سے وقت سننے کی بجائے دیکھنے لگے، اور موسیقی سے خواہ وہ ٹائم پیس کی ہو یا فائر بریگیڈ کے الارم ہی کی کیوں نہ ہو اجتناب کرنے لگے۔ 26 جون 1950 کو روزے کی حالت میں ابا جان پر ٹنڈو عالم میں اچانک دل کا دورہ پڑا اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ کسی عطائی نے نہ جانے کیا سمجھ کر کونین کا انجیکشن لگا دیا، اور وہ آن کی آن میں سارے بندھنوں بکھیڑوں سے آزاد ہو گئے۔ جے پور ریاست کے مقامی مسلمانوں میں وہ پہلے گریجویٹ تھے۔ جے پور میونسپلٹی کے چیئرمین، اسٹیٹ مسلم لیگ اور دیگر مسلم تعلیمی اور ثقافتی اداروں کے صدر اور اسمبلی کی حزب اختلاف کے لیڈر رہ چکے تھے۔ اسمبلی ہی میں سقوط حیدرآباد پر پاکستان کی حمایت میں تقریر کرنے پر انہیں ہندوستان چھوڑنا پڑا۔ سادہ دل، بے ریا، پابند شرع، فقیر منش اور زبان کے کھرے تھے۔ دل کی بات زبان پر لانے میں انہیں ذرا بھی نہیں سوچنا پڑتا تھا۔ موروثی جائیداد سے وہ اپنے چھوٹے بھائی کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ راجستھان میں مسلمانوں کے دیرینہ اور بے لوث خدمت گار تحریک پاکستان کے سپاہی کی حیثیت سے سبھی انہیں جانتے تھے۔ انتقال کے بعد کسی اللہ کے بندے نے ان کی میت ٹرک میں رکھ کر حیدرآباد پہنچا دی۔ غریب شہر کی لاش 3-4 گھنٹے تک سڑک کے کنارے جون کی لو میں اس انتظار میں بے گور و کفن پڑی رہی کہ اگر کوئی وارث ہے تو آئے اور مٹی کے اس ڈھیر کو پہچان کر لے جائے۔ ان کے خدا نے ان کی بے کسی کی شرم رکھ لی۔ دوسرے دن غروب آفتاب سے ذرا پہلے سیدھے حیدرآباد کے پھلیلی قبرستان پہنچے تو کافی انتظار کے بعد قبر آدھی بند کی جا چکی تھی۔ ان کا چہرہ پرسکون تھا۔ زردی نے ماتھے پر سجدے کے نشان کو زیادہ واضح کر دیا تھا۔ ایک جھلک دیکھی، پھر اس کے بعد کچھ نظر نہ آیا۔
انتقال سے کچھ دن پہلے وہ چند گھنٹوں کے لیے کراچی آئے تو ٹاٹ کے تھیلے میں اپنا کھانا ساتھ لائے تھے کہ تنک حوصلہ بیٹے نے جو رزق تلاش کیا ہے اس میں سود کی آمیزش تھی۔ زندگی میں جس نے ان کی کوئی خدمت نہ کی اسے انہوں نے کاندھا دینے کی سعادت سے بھی محروم رکھا۔ قبر پر گلابوں کی چادر، نہ چنبیلی کا ڈھیر، نہ گھر پر آہو بقا کا شور۔ وہ تھے تو گھر اتنا بے سر و سامان نظر نہیں آتا تھا۔ ماں نے سر پر ہاتھ رکھا اور کلائی کو میلی چادر میں چھپا لیا۔ اب اپنے خاندان، بے روزگار بھائی اور اس کے بیوی بچے، بہن اور اس کے کنبے اور اس کے گرد گھومنے والے سب لوگ، ان سب کے خورد و نوش کا انتظام، بلکہ کہنا تو یہ چاہیے کہ فاقہ کروانے کی اخلاقی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی تھی۔ ایک دن یوں ہی خیال آیا تو مشقی سوال کے طور پر ہم نے اپنی تنخواہ کو کنبے کے لواحقین اور لواحقین کے متصلین پر تقسیم کیا تو مقسوم 23 روپے پونے 4 آنے نکلا۔ کسی طرح یقین نہ آیا کہ ایک آدمی 23 روپے میں بسر اوقات کر سکتا ہے۔ حساب میں یقیناً کوئی غلطی ہوگی۔ گھڑی کی زنجیر کے کمپیوٹر پر چیک کر کے دیکھا تو وہی جواب آیا۔ زندگی ہندسوں سے زیادہ لچکدار نکلی۔ انسان بڑا سخت جان ہے۔ ہمیں جان محمد چپڑاسی کی قسمت پر بڑا رشک آتا تھا۔ اس کی تنخواہ 70 روپے تھی اور چھڑا دم۔ نوابی گھڑی اب واسکٹ کی جیب سے نکل کر پتلون کی جیب اور تلائی زنجیر بیگم کے گلے میں پہنچ چکی ہے۔ گھر میں کوئی اور گھڑی بھی نہ تھی اور گھڑی بغیر ہم 1 منٹ بھی نہ رہ سکتے تھے۔ گھڑی کا سب سے بڑا فائدہ یہ دیکھا کہ ہر منٹ بعد یہ معلوم ہوتا رہتا تھا کہ ہم کتنے لیٹ ہو چکے ہیں۔ ایک دن حیدری صاحب کو ہم پر ترس آ گیا۔ ایک دن انہوں نے از خود پیشکش کی کہ وقت نما پھوڑا میری ریسٹ واچ سے تبدیل کر لو۔ میں اسے اپنے مالک مکان راجہ صادق کو دے آؤں گا۔ اسے اینٹیکس جمع کرنے کا بڑا شوق ہے۔ 4 مہینے سے مکان کا کرایہ چڑھا ہوا ہے۔ روز اپنے پٹھان چوکیدار کو بھیج دیتا ہے۔ بیچارہ شریف آدمی ہے، منہ سے کچھ نہیں کہتا۔ الا صبح گھر کے سامنے 5-10 ڈنڈے بجا کر چلا جاتا ہے۔ افسوس کہ گھڑیوں کا تبادلہ قدرت کو منظور نہ تھا۔ گرمیوں کے دن تھے۔ سنیچر کی رات کو گھر کے خورد کلاں حسب مراتب صحن، برآمدے اور سڑک کے کنارے سو رہے تھے۔ چور نہ جانے کب اور کیسے آئے، جو کچھ اثاثہ ہاتھ لگا اٹھا کر لے گئے۔ جو کچھ سے ہماری مراد مذکور صدر گھڑی اور پتلون، جسے پہن کر ہم نے سیکنڈ شو دیکھا تھا اور پھر اپنے کمرے میں نیند سے بے حال خود کو اس میں سے نکال کر جہاں کی تہاں پڑے رہنے دی۔ خیریت گزری کہ گھر والوں کے کپڑے لتے چوری نہیں ہوئے، جس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ سب کے سب انہوں نے پہن رکھے تھے۔ مرزا عبد الودود بیگ نے بہت منع کیا کہ غیر رقمی چوری کی رپٹ تھانے میں نہ لکھواؤ۔ شرفا کے لیے یہ بڑی بے عزتی کی بات ہے، گھر میں چور آئیں اور چورانے کے لیے کوئی رقم ہی نہ نکلے۔ بہر کیف ہم تھانے میں رپورٹ لکھوانے گئے۔ ایس ایچ او نے گھڑی کی قیمت پوچھی۔ ہم نے محتاط اندازے کے مطابق 5000 بتائی۔ چونک کر پوچھا، عالی جا کوارٹر کا کرایہ کیا دیتے ہیں؟ عرض کیا 35 روپے۔ ہمارا جواب سن کر وہ ایک معنی خیز عالی جا کہہ کر رہ گئے۔ ہم نے دیکھا یہاں ہر ایک شخص دوسرے شخص کو عالی جا کہہ کر پکارتا ہے۔ چنانچہ ایک صاحب جنہیں عالی جا کہہ کر مخاطب کیا جا رہا تھا، حوالات میں ہتھ کڑی پہنے، چٹائی پر مرغا بنے، جوتوں سے اپنی تواضع اور تفتیش کروا رہے تھے۔ اور کیا چوری کیا عالی جا؟ کچھ نہیں۔ پتلون کا ذکر ہم نے ایف آئی آر میں قصدن نہیں کیا تھا کہ کہیں کل کلاں کو مال مسروقہ چور کے قبضے سے برآمد ہو جائے تو بھری عدالت میں ہر پیشی پر ہماری پتلون کی نمائش لگائی جائے اور اسے ایگزبٹ نمبر 1 کے جھنڈے پر چڑھا کر ہم سے جرح کی جائے کہ خدا کو حاضر ناظر جان کر کہو تم واقعی اس کو سطر پوشی کے لیے استعمال کرتے تھے۔ تو گویا وہ چور صرف ایک گھڑی چرانے آئے تھے، تھانے دار نے اپنے ڈنڈے سے کھیلتے ہوئے کہا۔ ایسا ہی لگتا ہے۔ انہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ عالی جا کے پاس یہ انمول گھڑی ہے؟ خدا بہتر جانتا ہے جی۔ چوری کے کوئی عینی گواہ ہیں؟ وہ تو چور ہی ہو سکتے ہیں۔ اچھا، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ 2 چور تھے؟ وہ جی 4 پاؤں کے نشان تھے۔ تو گویا 4 پاؤں کا مطلب 2 آدمی ہوتے ہیں۔ گھڑی کہاں رکھی تھی؟ ہماری پتلون میں۔ پتلون کہاں ہے علی جا؟
انہوں نے ہمارے پاجامے کو جس میں جمعے کی نماز کے گھٹنے بنے ہوئے تھے گھورتے ہوئے پوچھا۔ "آ، وہ تو چور لے گئے ہیں۔ ابھی تو آپ نے کہا تھا کوئی اور چیز چوری نہیں ہوئی۔ اب تفتیش کے دوران آپ اقبال کر رہے ہیں کہ پتلون بھی چوری ہو گئی ہے۔ یہ تو صاف سرقہ بالجبر دفعہ 390 کا کیس ہوا۔ گویا واردات کے وقت آپ نے پتلون مسروقہ پہن رکھی تھی۔ نہیں جی۔ آپ نے اس سرقے کو کیوں چھپایا؟ کوئی خاص وجہ نہیں۔ وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ اعانت مجرمانہ ہے، قابل دست اندازی پولیس۔ جرم کو چھپانا بھی جرم ہے۔ آپ پر دفعہ 109 تعزیرات پاکستان فوجداری مقدمہ چل سکتا ہے۔ مجسٹریٹ اگر خطرناک ہوا تو 6 مہینے کی قید بھی ہو سکتی ہے۔ منشی جی ذرا ادھر آئیے۔ حاضر ہوا عالی جا۔ منشی نے تمباکو کے پان کی پہلی پیک پچ سے حوالات کے جنگلے میں تھوکتے ہوئے کہا۔ اچھا گھڑی کی رسید لائے ہیں عالی جا؟ میں رپورٹ لکھوانے آیا ہوں جی۔ وہ آپ کو معلوم ہے آپ اس وقت کس کے بل مواجہ ہیں؟ آپ نے جب یہ گھڑی مبلغ 5000 میں خرید فرمائی تو اس کی رسید تو لی ہوگی، وہ کہاں ہے؟ رسید تو نہیں ہے۔ منشی جی یہ تو پھڈا ہی کچھ اور ہے، جلدی آئیے۔ او حاضر ہوا علی جا۔ منشی جی آسمان کی طرف منہ کر کے بلبلائے۔ دیر تک پان کی پیک سے گل کرتے رہے۔ ہم نے وہیں سے فون پر دہائی دے کر ایک دوست جو سپرنٹینڈنٹ پولیس تھے سفارش کروائی، تب کہیں جا کر ہم پر تفتیش کا باب بند ہوا اور گھر جانے کی اجازت ملی۔ 2.5 گھنٹے کی تاخیر کے بعد بینک پہنچے تو کچھ دیر بعد اینڈرسن ادھر سے گزرا۔ ہمیں اچکن پاجامے میں ملبوس دیکھ کر کہنے لگا، بالکل جپسی لگتے ہو۔ گھڑی کی سٹوریج کے لیے تمہیں ایک نہ ایک دن کینگرو کی سی تھیلی آگے لٹکانی پڑے گی۔ ایسے فکرے وہ اکثر چست کرتا تھا۔ خدا جانے ہمارے جلانے کو انجان بن رہا تھا یا سچ مچ ناواقف حال تھا۔ ایک دن سوکھا سا منہ بنا کر پوچھنے لگا، مجھے ادھر رہتے بستے 30-35 برس ہو گئے، مگر آج تک یہ سمجھ نہ آیا کہ تمہارے ہاں ملازمتوں کی درخواستوں پر ایک ہی ریفرنس کیوں دیا جاتا ہے۔ سوال ہماری سمجھ میں نہ آیا تو 2 تازہ درخواستیں ہمارے آگے بڑھا دیں، جن کی پیشانی پر 786 لکھا تھا۔ ایسے شگفتہ لمحے کم ہی آتے تھے کیونکہ وہ دائمی طیش میں رہتا تھا۔ اس کا غصہ بالکل خالص ہوتا تھا، یعنی بلا وجہ۔ فون پر بولتا تو تار جل اٹھتے، ہر لفظ کی تیوری پر بل، ہر فقرے کی آستین چڑھی ہوئی۔ غبن اگر ڈھاکہ میں ہوا ہے تو ڈانٹ کراچی کے کیشیئر کو پڑ رہی ہے۔ چائے کے کپ میں کسی مکھی نے خودکشی کر لی تو انسپیکٹر آف برانچز سے باز پرس۔ غرض کے بقول مرزا ہر شخص کی بے عزتی خراب کرتا تھا۔ لوگ رجز پڑھتے ہوئے جاتے اور ہجف کہتے ہوئے لوٹتے۔ بشیر احمد تو ان کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے لیبریم کی ایک گولی کھا لیتے۔ کہتے تھے کہ لمحہ توہین اور تذلیل سے 5 منٹ پہلے اگر ایک گولی کھا لی جائے تو طبیعت پر ڈانٹ پھٹکار کا ذرا اثر نہیں ہوتا۔ بشیر احمد ذرا دیر بعد کمرے سے بے آبرو ہو کر نکلتے تو 2 اور کھاتے۔ ملازمت پیشہ آدمی اور کر بھی کیا سکتا ہے؟ غریب جہاں بھی ہو یہی درگت بنتی ہے۔ اس کے باوصف وہ سب کے لیے ایک فادرلی فگر کی حیثیت رکھتا تھا۔ اپنے قد و قامت سے بڑا لگتا تھا۔ اس کی باتوں اور خشونت اور سرزنش میں ایک ادائے دلداری اور دل نوازی ضرور تھی۔ فیمائش کے کچھ دیر بعد متعوب کو دوبارہ کسی بہانے بلاتا اور بلا وجہ نرمی اور شفقت سے پیش آتا۔ یہ دلاسا غالباً اس لیے کہ آئندہ ڈانٹ کے لیے اس کی طبیعت میں تازہ سہار پیدا ہو۔ ڈسپلن کا خود بھی خیال رکھتا۔ ٹھیک 8:45 بجے دفتر آ جاتا۔ دنیا جانتی ہے کہ الکوہولک ہے لیکن دفتر میں شراب نہیں پیتا۔ گھر سے پی کر آتا تھا۔ عام طور پر دھاری دار ٹائی لگاتا تھا، لیکن کسی سینئر آفیسر یا مینیجر کو ڈانٹنا ہو تو لنچ کے بعد سیاہ بو لگا کر آتا تھا۔ بعض آفیسر ایسے ہی سادہ لیکن پروقار تقریب میں ڈسمس ہو چکے تھے۔ گو شماری کے بعد یہ ضرور کہتا تھا کہ میں نے تمہاری نااہلی کا سیاہ اندراج اس خفیہ ڈائری میں کر لیا ہے۔ جن جن کے کرتوت اس ڈائری میں محفوظ کیے جا چکے تھے ان کی دلی خواہش تھی کہ اپنی عادات قبیحہ اور افعال شنیعہ کی روداد اپنی آنکھوں سے دیکھیں، لیکن ڈائری کا کور سور کی جلد کا تھا، اور سور کی جلد کو کون ہاتھ لگائے؟ چپڑاسی بھی میز صاف کرتے ہوئے جھاڑن تک اس پلید شے کے نزدیک نہیں لگنے دیتا تھا۔
مرزا عبدالودود بیگ فرماتے تھے کہ سود، شراب، اپنے افسروں کی تاریخ پیدائش اور جوئے کی ہار جیت کا حساب رکھنے کے لیے سور کے چمڑے کی ڈائری سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ ہماری بھی اکثر پیشہ ورانہ لغزشیں اس ڈائری میں قلم بند کرتا تھا۔ 3-4 دن کے بعد ہمیں اچانک کریت سی ہوئی کہ لاکھ سزاوار سہی، آخر دیکھنا تو چاہیے ڈائری میں لکھا کیا ہے۔ چنانچہ سنیچر کی رات کو 11 بجے کا عمل ہوگا، ہم اس کے کمرے میں پچھلے دروازے سے داخل ہوئے اور کانپتے ہوئے ہاتھ پر رومال لپیٹ کر حرام جانور کے چمڑے کی جلد والی ڈائری کھولی۔ ایک ورق، دوسرا ورق، تیسرا ورق، ساری ڈائری کھنگال ڈالی۔ ہر ورق خالی، ہر صفحہ سادہ، بجز پہلے صفحے کے جس پر اس کا اپنا نام اور اس کے نیچے 6 سال پہلے کی تاریخ لکھی تھی۔ ہنی مون کا وہ سنہری دور جب آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وہ انگوٹھا چوس کر بھی زندہ رہ سکتا ہے، کبھی کا چھٹ چکا تھا۔ بیگم نے ایک دن ہمیں یہ اطلاع دی کہ ہماری تنخواہ 13 تاریخ تک کے لیے بہت کافی ہے۔ ہم نے دوسرے دن ہی اینڈرسن کی اسٹینوگرافر کو ایک درخواست ڈکٹیٹ کروائی جس میں احتجاج کیا کہ جس تنخواہ کا بینک کے مینیجر مسٹر M.A. اصفہانی نے وعدہ کر کے ہم سے سول سروس سے استعفیٰ دلوایا تھا، اس کے نصف پر ہمیں تنخواہ دیا گیا ہے، لہٰذا 400 کا فوری اضافہ کیا جائے اور بقایا جات ادا کیے جائیں۔ اس لتری نے غالباً اس کی پیش کی اطلاع اسے دے دی، جبھی تو درخواست ٹائپ ہونے سے پہلے ہی اس نے ہمیں آفس میں طلب کر لیا۔ کہنے لگا، بینک کا حال تو اورینٹ ایئر ویز سے بھی زیادہ برا ہے۔ شیئر کی قیمت کا کریش ہو چکا ہے، خسارہ ہے کہ بڑھتا جا رہا ہے، ایک فراڈ بھی ہو گیا ہے۔ صبح کیش پوزیشن دیکھ کر گلے میں پھندا سا پڑ جاتا ہے۔ میں خود آج کل ضرورت مند صنعت کاروں اور تاجروں کو اوور ڈرافٹ کی بجائے قیمتی مشورے دے رہا ہوں۔ بینک موجودہ اخراجات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ میں تمہاری تنخواہ کی طرف سے بہت فکر مند رہتا ہوں، لیکن تم عیال دار ہو، گھٹاتے ہوئے ڈرتا ہوں۔ تنخواہ میں مزید تخفیف کے علاوہ اس نے معاشیات پر لمبا سا لیکچر بھی دیا جس کے دوران رف پیڈ پر ڈائیگرام بنا کر ہمیں ذہن نشین کروایا کہ اگر قومی پیداوار میں اضافہ نہ ہو، تنخواہیں اور اجرتیں بڑھتی جائیں تو ملک کی معیشت تباہ ہو جائے گی۔ انگلینڈ اسی طرح برباد ہو رہا ہے۔ ہم اس کے کمرے سے نکلے تو ہر چند ہماری تنخواہ وہی تھی جو کمرے میں داخل ہونے سے پیشتر تھی، لیکن اس خیال سے ہی ایک عجیب طرح کی سرخوشی اور طمانینت محسوس ہوئی کہ ہماری ترقی سے ساری معیشت تباہ ہو سکتی تھی۔ ٹونی صاحب، تنتنے اور روب کا کیا ٹھکانہ؟ اسی سے اندازہ کر لیجئے ایک دن کہ ہم ضرب کرنے کی مشین کو الٹا چلا کر تقسیم کرنے کی اجتہادی کوشش کر رہے تھے کہ چپڑاسی دوڑا دوڑا آیا، کہنے لگا، ٹونی صاحب آیا ہے، دودھ کے لیے 4 آنے چاہیے۔ ہم نے سمجھا کہ شاید ملاقاتیوں کے لیے چائے کا دودھ ختم ہو گیا ہے، فوراً چونی نکال کر اسے دی۔ کچھ دیر بعد ٹونی صاحب کو ہم سے متعارف کروانے لایا گیا۔ نکلتا ہوا قد، شربتی آنکھیں، چوڑی چھاتی، کمر چیتے جیسی، نیم وا لب، اجلے سفید دانت، کھلتا ہوا چمپئی رنگ اور اسی رنگ کی دم۔ یہ اینڈرسن کا کتا تھا جو اس وقت ریبیز کے 6 ماہی ٹیکے کے لیے ریجمنٹ کرافورڈ ہسپتال لے جایا جا رہا تھا۔ سب اس سے بڑے ادب اور تکریم سے پیش آتے تھے۔ اس کے سامنے کوئی اینڈرسن کی غیبت نہ کرتا، کوئی اسے کتا نہ کہتا، سب ٹونی صاحب پکارتے، سوائے یعصوب الحسن غوری کے جو اسے ٹونی میاں کہتے تھے۔ یعصوب الحسن غوری تو بڑے اہتمام اور دل جمعی سے اس سے اپنا ہاتھ اس طرح چٹواتے اور شام تک چٹی ہوئی ہتھیلی کو سینت سینت کر رکھتے اور ہر ایک کو اس طرح اترا اترا کر دکھاتے جیسے کلوپیٹرا نے اپنا چوما ہوا ہاتھ لوگوں کو دکھایا تھا۔ اس کے لکھے ہوئے نوٹ اور خطوط پڑھنے کا اتفاق ہوا تو پہلے حیرت اور پھر بڑی فرحت ہوئی کہ انگریز بھی غلط انگریزی لکھ سکتا ہے۔ ہماری انگریزی تو بقول اس کے گرامر کی گھنٹیا میں مبتلا تھی۔ دفتری دھوپ میں ابھی اس کے جوڑ بند نہیں کھلے تھے، لیکن اس کے اپنے جملے بڑے گنجلک اور غیر مربوط ہوتے تھے۔ ایک دن شامت جو آئی تو ہم نے اس کے ڈرافٹ میں نیسفل گرامر کی روح سے کسی معمولی سے سکم کی ڈرتے ڈرتے نشاندہی کر دی۔ جھنجھلا کر اینک اتار دی، اس کی ٹانگوں کی آلتی پالتی مارتے ہوئے بولا، کیا نیسفیلڈ کوئی اینگلو انڈین اسکول ماسٹر تھا؟
16 ہیٹ اور سفید پتلون، رائس اینڈ کری کھانے والا۔ افسوس تم نے کسی اہل زبان سے انگریزی نہیں پڑھی۔ عرض کیا 1942-43 میں ہم نے ایک انگریز عورت سے انگریزی پڑھی تھی۔ فرمایا جسٹ ایز آئی تھاٹ، جبھی تو مردانہ انگریزی کے تیور نہیں پہچانتے۔ کون تھی وہ؟ مس مارجری بولٹ۔ ہم نے گردن اکڑا کر کہا۔ تم نے عورت سے انگریزی کیوں پڑھی؟ کیا مرد دستیاب نہیں تھا؟ وہ سیر کے لیے ہندوستان آئی تھی، اسی دوران دوسری عالمی جنگ چھڑ گئی۔ بہت قابل تھی، وہ بالوں میں سرخ رنگ کا ربن باندھتی تھی اور میں کھوپڑی کے باہر کا حال نہیں پوچھ رہا۔ کیمبرج میں پڑھا چکی تھی، شیلے پہ اتھارٹی تھی، وقت گزاری کے لیے سینٹ جانسن کالج آگرہ میں پوئٹری کی کلاسز لیتی تھی۔ مرد کا عورت سے شاعری پڑھنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی عورت مرد سے دودھ پلانا سیکھے۔ خوبصورت عورت سے بینکر صرف ایک ہی ڈھنگ کی بات سیکھ سکتا ہے، نہ کہنے کا سلیقہ۔ Give the devil his due۔ تم میرے پہلے پاکستانی ماتحت ہو جو سیمی کولن استعمال کرنے کا جگرا رکھتے ہو، مگر ایک بات دھیان میں رہے کہ شیکسپیئر نامی ایک شخص مجھ سے بھی بہتر انگریزی لکھتا تھا، لیکن میں اسے بینک کی خط و کتابت میں مداخلت کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اینڈرسن کرسمس بڑے اہتمام سے مناتا تھا۔ بندو خان کا بیان تھا کہ صاحب جولائی کی 1 تاریخ سے وسکی میں پانی ڈالنا بند کر دیتا ہے۔ کہتا ہے اب کرسمس آ رہا ہے۔ دسمبر کی 19 یا 20 تاریخ سے دفتر آنا اور کھانا بند کر دیتا، اور 5-6 جنوری تک فلیٹ میں مدہوش پڑا رہتا۔ اس کے بعد کلینک میں بے ہوش۔ زیارت کنندگان وہاں بھی نذرانے لے کر پہنچ جاتے۔ کرسمس کے دن کمر کوٹ کے پھاٹک پر ڈالیوں سے لدے افسروں اور قرض داروں کا کیو لگ جاتا، وہی پیندے کے بیچ کوہان والی ٹوکری، تاکہ تھوڑے سے پھل بھی زیادہ معلوم ہو۔ رنگین کاغذوں اور پنی کے قطرونوں میں لپٹے ہوئے 5-6 قسم کے پھل، اور اس کے نیچے حلال کی کمائی سے کشید کی ہوئی حرام شے کی بوتل، جس کا جتنا بڑا قرضہ ہوتا اتنا ہی بڑا وسکی کا کریٹ۔ ایک سے زیادہ کریٹ کا مطلب ہوتا کہ رقم کب کی ڈوب چکی ہے اور اب اتنی ہی درکار ہے۔ ایک کرسمس پر ہماری بھی رگے اطاعت پھڑکی اور ہم میری کرسمس کہنے اس کے فلیٹ پہنچے۔ شاہ مراد کر تھیا تھیا، نچن لگی شرماون کیا۔ کمر ہاؤس کے کمپاؤنڈ میں بندو خاں بیرا چارپائی ڈالے بیٹھا تھا، ادوان پر پھلوں کا ٹوکرا رکھا تھا اور پائے سے ایک دکھیاری سی ٹرکی بندھی ہوئی تھی۔ ہم نے اپنا نام اور غایت ملاقات بتائی تو کہنے لگا ڈالی کہاں ہے؟ ہم نے کہا ہم تو محض ملنے آئے ہیں۔ فرمایا تو ایسے بولو کہ کرسمس پر ہی عید ملنے آئے ہو۔ وہ تو 1 ہفتے سے بستر پر لمبا لیٹا ہے، سر میں سخت درد ہے، چائے دانے سرہانے پڑی ہے۔ اس کی بھبکتی ٹکوزی سر پر اوڑے، آنکھوں پر انگیا پہنے، تہوار کے دن صبح سے اپنے دادا کو یاد کر کے بھوں بھوں روئے چلا جا رہا ہے۔ یہ لو اپنا نام لونڈے کی سلیٹ پر لکھ جاؤ، اس پر 10 روپے نقد رکھ دو، ڈالی اور بوتل اپن کا ذمہ۔ ہمارے شکوک رفع کرنے یا ممکن ہے یرکانے کی غرض سے وہ ہمیں ایک کمرے میں لے گیا، جہاں 3-4 ڈالیاں تلے اوپر اور 300 بوتلیں اپنی گردنوں میں وزٹنگ کارڈ لٹکائے پڑی تھیں۔ کہنے لگا ان میں سے جو پسند آئے بتا دو، صاحب کو ہوش آتے ہی تمہارے نام سے پریزنٹ کر دوں گا۔ 40 روپے کا کام 10 روپیے میں بن جائے گا۔ ہم واپس آنے لگے تو بولا 3-4 روپے میں سودا ختم کرو، تم بھی کیا یاد کرو گے۔ منہ اندھیرے ایک کلرک بابو رنچوڑ لائن سے پیدل آیا تھا۔ دکھیا کی 4 سال سے ترقی رکی ہوئی ہے، 3 جوان لڑکیاں ہیں۔ لطیفی کا سالہ ان سے مسخری کرتا ہے، اس نے منع کیا ہے، اس پر لطیفی کسائی نے اس کی نارائن گنج بدلی کروا دی۔ یہاں ادوائن پر بیٹھا سسکیاں لے رہا تھا۔ یہ ٹرکی دے گیا ہے، اب مری کہ اب چلی، میں اس کی ٹانگ میں تمہارے نام کی پرچی باندھ کر ہیپی کرسمس کر دوں گا۔ ہم نے کہا میاں اس غریب کی سفارش کر دو، بیٹیوں کا سوال ہے۔ بولا اصل سوال تو جورو کے بھائی کا ہے، لونڈا ہی تو ہے۔ وہ جو پرانی کہاوت ہے نا کہ جس گھر میں بیری اور جوان بیٹیاں اس میں پتھر آوے ہی آویں، پر اب تو قرب قیامت کا زمانہ آن لگا ہے، پتھر سے پہلے خود لونڈے آویں۔ ہم نے تحفے تحائف کی کرسمس کلیئرنس سیل کا ذکر خان سیف الملوک خان سے کیا
تو انہوں نے ہماری لا علمی پر غم و غصے کا اظہار کیا۔ کہنے لگے تحفے طوائف دینے کا دستور تو بگڑے ہوئے رئیسوں کے زمانے سے ہے۔ وہ کون سا نواب تھا جس نے اپنے بیٹے کو 16ویں سالگرہ میں تحفے کے طور پر لونڈی دی تھی؟ اور یہ تو بینک کے مینیجر سے لے کر مہتر تک سب کو معلوم ہے کہ تحفے کیسے ٹھکانے لگائے جاتے ہیں۔ اینڈرسن کو اس کا ہوش کہاں کہ کون کیا دے گیا۔ ہر سال کرسمس پر 150 بوتلیں آ جاتی ہیں۔ ان کو یہ بیرہ 3 برابر کی ڈھیریوں میں تقسیم کرتا ہے۔ 1/3 بازار میں اونے پونے بیچ آتا ہے، دوسری ڈھیری خود پی جاتا ہے۔ بقیہ 1/3 کا یہ کرتا ہے کہ جب اینڈرسن بازار سے وسکی منگواتا ہے تو اسی سٹاک میں سے قیمتاً سپلائی کرتا ہے۔ ہمیں اپنے دن مقررہ 12 برس سے پہلے ہی پھرتے نظر آ گئے۔ 2 سال گزرے ہوں گے کہ ہم اس کے مقرب خاص جاننے لگے، جس کا مطلب یہ تھا کہ ہم وہ معزز موم کے پتلے تھے جسے آتش دان کے قریب ترین کرسی پر جگہ دی گئی تھی۔ حاکم کے قرب اور کرب حضوری میں مبتلا تھے، لیکن جن دیواروں سے ہمارا سر ٹکرایا وہ موم کی بنی ہوئی نہیں تھیں۔ ہم اس کے مصاحب، مشیر اور مطعون اعلیٰ کی حیثیت سے اپنے خاری اور حاسدوں کی تعداد میں اضافہ کر رہے تھے، لیکن اس کی عادات و اطوار سے پوری طرح واقف نہ ہوئے تھے۔ 4 بجا چاہتے تھے، وہ 11 بجے کا نکلا، اب دفتر لوٹا تھا۔ ہم کسی کام سے اندر گئے تو دیکھا آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، ناک رواں، نچلا ہونٹ لٹکا ہوا، آواز اور ہاتھ میں راشا۔ کہنے لگا، معاف کرنا، میں ذرا جذباتی ہو رہا ہوں۔ میرا اکلوتا بیٹا 10 سال بعد آج ہانگ کانگ سے آ رہا ہے۔ وہ تیرا منع کیا ہوائی جہاز سے نہ آؤ، لیکن آج کل کے سر پھرے نوجوان کس کی سنتے ہیں؟ ہم نے باہر آ کر ڈھنڈورا پیٹ دیا۔ بینک کے جتنے بڑے افسر تھے اور وہ بھی جنہیں بڑے ہونے سے روک رکھا تھا، سب نے ایئرپورٹ جانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ جہاز رات کے 2:30 بجے آ رہا تھا۔ لوگ گوٹے اور پھولوں کے ہاروں سے لدے پھندے، کوئی ٹیکسی میں، کوئی کسی کے ساتھ لد لد کر، کوئی مانگے تانگے کی کار میں 12 بجے ہی ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ ہمارے پاس ٹیکسی کا کرایہ نہ تھا، نہ کسی اللہ کے بندے نے لفٹ دی، لہٰذا گھر پر ہی پڑے رہے۔ صبح دفتر پہنچے، سب غائب۔ 9:10 پر رجسٹر میں سب کی غیر حاضری لگا کر غیر حاضرین کی طویل فہرست ہم نے حسب معمول اینڈرسن کے پاس بھیج دی، اور اس نے اسی وقت اس ریمارک کے ساتھ لوٹا دی کہ اتنے منظم طریقے سے غیر حاضر ہونے پر ان سب کا تحریری جواب طلب کیا جائے۔ 10:30 بجے یہ حضرات دفتر پہنچے، جسے دیکھو بپھرا ہوا، غیظ میں آنکھیں لہو کے جام۔ جہاز 2:30 بجے رات کی بجائے صبح 9 بجے پہنچا۔ ساری رات آنکھوں میں کٹی۔ کراچی میں اترنے والے مسافروں میں سے کوئی ایسا نہ نکلا جو خود کو اینڈرسن کا بیٹا تسلیم کرنے پر آمادہ ہوتا۔ ایک سے پوچھا، ایک سرپھرے سے تو استقبالیہ کمیٹی کے سربراہ یعقوب الحسن غوری کی لڑائی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ یعقوب الحسن غوری نے اس کی آستین پکڑ کر پوچھا۔ ہنری ہالن ورتھ۔ کیا آپ مسٹر اینڈرسن آپ کے والد ہیں؟ سب نے ہمیں نرغے میں لے لیا، کسی نے ناشتہ نہیں کیا تھا۔ ایئرپورٹ سے سیدھا بینک آ کر نہار منہ ہم پر غصہ ہونے لگے۔ کوئی ٹیکسی کا کرایہ مانگنے لگا، کوئی رات بھر کی جگار کا تاوان۔ یعقوب الحسن غوری نے تو قیمت بتا کر گلابوں کے ہار ہمارے گلے میں ڈال دیے، حالانکہ ہمیں موتیا پسند ہے۔ یورش نے شدت اختیار کی تو ہم اینڈرسن کے پاس گئے اور جی کڑا کے پوچھا، سر رات آپ کے صاحبزادے تشریف نہیں لا رہے تھے؟ کس کے صاحبزادے؟ اس نے کان پر ہاتھ کا کپ بنا کر سوال سمجھنے کی کوشش کی۔ آپ کے جو ہانگ کانگ سے آ رہے تھے۔ کیا تم پیے ہوئے ہو؟ میں آج پہلی مرتبہ یہ خوشخبری سن رہا ہوں کہ میرا کوئی بیٹا بھی ہے۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اینڈ ہانگ کانگ آف آل دا پلیسز؟ بات کہاں سے یہاں تک آ پہنچی۔ ہم نے بھی جہاز کی مذمت اور ریل کے سفر کی تعریف کی، جو کچھ ایسی غلط بھی نہ تھی، اس لیے کہ گاڑا گاڑا دھواں اور چنگاریاں چھوڑتے ہوئے انجنوں کی سریلی سیٹی میں ہنوز بچپن کی یادوں کی مٹھاس گھلی ہوئی تھی۔ ابھی نکٹے ڈیزل کے انجنوں کے گلے نہیں بیٹھے تھے۔ اس روز ہم پر منکشف ہوا کہ الکوہولک کی اپنی ایک میک بلیف دنیا ہوتی ہے۔ بعضوں کی قسمت میں وہاں بھی رونا دھونا لکھا ہے۔